اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی خاص اور بڑا ہی مجرب عمل ہے جو میرے بہن بھائی دشمن سے تنگ ہیں، جادو ٹونے سے پریشان ہیں، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ کی گئی ہے، بندش لگائی گئی ہے جادو کے ذریعے، یا پھر نظر بد ہے، حسد ہے، منافقین کا شر ہے، جو شیطانی کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، دشمن ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو۔ اللہ والو، یہ ایسا عمل ہے کہ دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا۔ بس ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ دشمن سے نجات حاصل ہو جائے گی، جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کاروبار میں یا کسی چیز میں رکاوٹ ہے، بندش لگائی گئی ہے، وہ بھی سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی سب تمام حاجات کو ضرور اور ضرور پورا فرمائیں گے، تمام بہنیں بھائیوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، جو بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں یا بچیوں کے رشتے کی بندشیں ہیں سب ختم فرما دیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے گھر میں کوئی آسیبی اثرات ہوں گے یا پھر کوئی کالا سایہ ہوگا، اور اگر جنات کا بسیرا بھی ہوگا تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی العزیز ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو بالکل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا عمل ہے جو آپ نے بیری کے 7 پتوں پر کرنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کے بچے نالائق ہیں اور بدتمیز ہو گئے ہیں تو وہ بھی نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، اولاد کا خواہش مند ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے آپ کے مریض کو اللہ رب العزت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ کاروباری بندش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ جادو کا توڑ ہے یہ وظیفہ، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کالا جادو ہو یا پھر نیلا پیلا جادو ہو، سوئیاں بنا کر پتلے دفنائے گئے ہوں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان پتلوں کے تمام اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آئے دن آپ کے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی نظر بد ہو یا پھر اسیبی نظر بد ہو، کسی بھی قسم کی نظر ہو، اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک بات یاد کرواتی چلوں کہ نظر بد 2 قسم کی ہوتی ہے، یا تو پھر انسانوں کی لگتی ہے تو یا جنات کی، لیکن جب جنات کی نظر بد آپ کو لگتی ہے تو آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والو، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے اس عمل کو ایک بار ضرور آزمائیں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے پاک صاف حالت میں، آپ نے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور آپ نے بیری کے 7 پتے لینے ہیں، بالکل تازہ اور فریش پتے ہونے چاہیے، سبز رنگ کے فریش پتے ہوں، وہ یلو وغیرہ والے نہ ہوں یا سوکھے ہوئے نہ ہوں۔ 7 مرتبہ ان پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 پتوں کو دم کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک پتے کو
ہاتھ میں اٹھایا، اس پر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، 7 مرتبہ چاروں کل پڑھے، 7 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا اور پتے پر دم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا پتا پکڑا، اس پر بھی آپ نے اسی طرح دم کرنا ہے، پھر تیسرے پتے پر آپ نے اسی طرح دم کرنا ہے، اسی طرح 7 پتوں پر الگ الگ آپ نے دم کرنا ہے، اور آپ نے 7 پتوں کو پانی میں ڈال کر غسل کے لیے پانی بنانا ہے، یعنی کہ آپ نے پانی میں ڈال کر ان پتوں کو رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے دوران غسل اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی گٹر میں یا گندی جگہ پر نہ گرے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ غسل کچی جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ آج کل کچی جگہ میسر نہیں ہوتی، گھروں میں پکے گھر ہیں اور باہر جا کر آپ غسل نہیں کر سکتے، تو میں آپ کو بڑا ہی آسان سا ایک عمل بتا دیتی ہوں جو آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور پاک پانی ہوتا ہے پڑا ہوا، وہ بھی گندی جگہ پر نہیں گرے گا، کیونکہ اگر وہ گندی جگہ پہ گرا تو آپ کو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ تو آپ نے اتنا پانی لینا ہے کہ اس میں 2 تولیے گیلے ہو جائیں، یعنی کہ 2 ٹاول جو ہیں وہ اس میں بھیگ جائیں۔ اس پانی کے اندر تولیے کو ڈال کر گیلا کر لیں اور وہ تولیہ اپنے جسم پر اس طرح سے پھیریں کہ آپ کا پورا جسم گیلا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے نہانا نہیں ہے، یعنی کہ غسل نہیں کرنا، بس یہ ہی دم کیا ہوا پانی اپنے جسم کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے، نیچے نہ گرے، اس بات کا احتیاط کریں۔ آپ چاہیں تو صبح شام اس پانی سے نہا سکتے ہیں، صبح شام پانی پی بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد غسل کریں۔ 3 دن یہ عمل کریں آپ، انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دن آپ صبح شام غسل بھی کریں اور صبح شام اس پانی کو پئیں بھی۔ 3 دن عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام طرح کی جو بھی بندش ہوگی، کاروبار کی رکاوٹ کی بندش ہے، جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، پتلے بنا کر سوئیاں لگائی گئی ہیں، بڑے گوشت پہ سوئیاں لگائی گئی ہیں، کالا جادو، نیلا، پیلا، بنگالی، کسی بھی قسم کا جو بھی جادو ہوگا، ہر قسم کے جادو کی بندش، جادو کا توڑ ہو جائے گا، ہر قسم کی بندش، رکاوٹ آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ تو جب آپ کے اوپر سے یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں، آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے دشمن کو اللہ نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ والو، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، عمل کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ کے عمل کا 100% آپ پر اثر ہو۔ آپ اس عمل کو 3 دن کرنے کے بعد چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ زندگی میں پھر کبھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملات ہو یا آپ کے کسی اور دوست، ہمسایہ، رشتہ دار کسی کو ہو تو اس کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے معاملات درست ہوئے ہیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ عمل سارا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔